اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کی رحمت سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آپ اور آپ کے اہل خانہ کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دین اسلام کا جب ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں جو مخالفین ہیں، میں مسلمانوں کے مخالفین جو ہیں وہ آج 1400 سال سے لے کے آج تک یہی کہہ رہے ہیں اور یہ پرچار کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ حالانکہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، صریحاً کوئی نظر نہیں آتی کہ کسی کافر کے سر پہ تلوار رکھی ہو اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جا ورنہ تیرا سر کاٹ دیں گے۔ ایسی کوئی ایک مثال بھی ہے تو کوئی لے کر آئے۔ بلکہ مسلمانوں نے تو اپنی فیاضی، سخاوت، دریا دلی سے، اپنے اچھے اخلاق سے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا اور وہ خوشی خوشی مسلمان ہوئے۔ کچھ متاثر ہو گئے، کچھ تعلیمات ایسی ہوئیں کہ وہ لوگ متاثر ہوئے، اور کچھ کو جنہوں نے تورات، زبور، انجیل مقدس ان کا مطالعہ کیا تھا، اس میں اشارہ تھا، واضح تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے اور وہی دین کامل ہوگا روز قیامت تک، تو اس سے بھی لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف آئے۔ بہرحال میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو کہ دین اسلام کے فروغ کا باعث بنا۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا اور مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست حکومت قائم ہو گئی، تو اس موقع پر اب مسلمانوں کی عملداری حکومت مکہ اور مدینہ دو اہم ترین شہروں پر ہو چکی تھی۔ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں محکمہ خوراک تھے، تو انہوں نے غصے میں یا انتقام میں آ کے کہ یہ مکے والوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے مکہ والوں کے جو کفار تھے ان کو گندم کی سپلائی بند کر دی، گندم دینی بند کر دی، صرف مسلمانوں کو دینی شروع کر دی۔ اب جو مکہ کے بڑے بڑے رؤساء و سردار تھے وہ پریشان ہوئے، بھوک ننگ ان کو تنگ کرنے لگی، تو انہوں نے حضرت ثمامہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں گندم کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے ایک بڑا جملہ کہا، شاید آپ کو اچھا لگے، کہ اب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک سے، نالین مبارک سے گندم ملے گی۔ تو یہ ایک قسم کا صاف انکار تھا۔ تو سب نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مدینہ چلتے ہیں۔ یہ ابو سفیان جو بڑا چودھری تھا وہ اس وقت وہاں مکہ کا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، جس طریقے سے وہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل ہم ان کے پاس گئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم خط لکھتے ہیں۔ 18 کی تعداد، تاریخ میں 18 کا لکھا ہے، 18 جو وہاں کے بظاہر معززین تھے، وہاں کے رؤساء تھے، چودھری سمجھ لیں گاؤں کے جو ہوتے ہیں، وہ ان 18 نے ایک خط لکھا، مدینہ کی طرف روانہ کیا کہ ہمیں گندم کی جو ہے شدید قلت کا سامنا ہے، اور آپ کے ثمامہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیں گندم سپلائی نہیں کرتے اور ہم بہت پریشان ہیں، تو برائے مہربانی ہماری مدد کی جائے۔ جب یہ خط مدینہ پہنچا تو اسی وقت
بلا کسی تاخیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا جواب دیا اور اس میں لکھا بے شک وہ کافر ہیں لیکن وہ انسان تو ہیں. اگر تمہارے پاس اس وقت کیا کہتے ہیں وزارت خوراک ہے تو لیکن یہ یاد رکھو وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انسان تو ہیں، لہٰذا ان کو گندم دینا شروع کر دو. جیسے خط ملا تو یہ حکم سنتے انہوں نے گندم جو تھی کافی تعداد میں موجود تھی ساری کی ساری سپلائی جو ہے وہ کفار کو شروع کر دی. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس عمل کے بعد کثیر تعداد میں جو کفار تھے وہ مسلمان ہوئے کہ مسلمانوں کا اخلاق اتنا اچھا ہے، مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا، اتنی اچھی سوچ کے مالک ہیں کہ انہوں نے بھوکے مرنے سے ہمیں بچا لیا اور زندگی دے دی. ہم ان کے اخلاق اور ان کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک واقعہ نوٹ کیجئے کہ دین اسلام فیاضی سے بھی پھیلا ہے. اور پلیز یہ واقعات اپنے بچوں اور چاہنے والوں کو ضرور سنایا کریں، اور دل کرے تو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہ میں روز کیا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دیں، کیونکہ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. آج کی ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک اجازت لیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.